تو چلیے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے، دنیا کی سب سے مقدس جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دل سجدہ کرتے ہیں، اگر وہی جگہ حملے کی زد میں آ جائے تو؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم وقت میں پیچھے جا کر ان 5 خاص موقعوں کو دیکھیں گے جب خانہ کعبہ کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ صرف حملوں کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو وہ واقعات ہیں جنہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کا رخ موڑ دیا اور مسلم دنیا کی سوچ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تو یہ ایک سفر ہے، صدیوں پر پھیلی ہوئی کشمکش کا، نہ ٹوٹنے والے ایمان کا، اور ہر مشکل، ہر آزمائش کے بعد پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کی ایک بہت ہی متاثر کن کہانی۔ تو اس سفر میں ہمارے 5 اہم پڑاؤ ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھیوں کی فوج کا وہ مشہور حملہ، پھر مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی میں منجنیقوں کا استعمال، اس کے بعد قرامیتیوں کی طرف سے تاریخ کی شاید سب سے بڑی بے حرمتی، چوتھا واقعہ ایک تباہ کن سیلاب کا ہے، اور آخر میں بالکل ہمارے اپنے دور میں مسجد الحرام کا وہ لرزہ خیز محاصرہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز قدیم دور سے کرتے ہیں، جب کعبہ کو 2 بالکل الگ قسم کے خطروں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بات ہے 570 عیسوی کی۔ یمن کا ایک بہت طاقتور گورنر تھا ابرہہ۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ جانا چھوڑ دیں اور اس کے بنائے ہوئے ایک عالیشان گرجا گھر کی زیارت کو آئیں۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے جنگی ہاتھیوں سے لیس ایک ایسی زبردست فوج تیار کی جس کا مقابلہ کرنا، آپ سمجھ لیں، اس وقت کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ الفیل اسی واقعے کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے اپنی چونچوں میں پکڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اس پوری فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ، پوری کی پوری فوج تباہ ہو گئی، لیکن کعبہ بالکل محفوظ رہا، ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ سال تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال اس نام سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور اس واقعے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی پورے عرب میں کعبہ کا تقدس اور یہ تصور کہ یہ اللہ کے حفاظت میں ہے بہت گہرا ہو گیا۔ اب ہم تاریخ کے ایک انتہائی تکلیف دہ باب کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ اگلا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ امت کے اندر سے ہی آیا۔ یہ وقت تھا 683 عیسوی کا۔ مسلمانوں کے درمیان پہلی خانہ جنگی چل رہی تھی، اور اسی دوران یزید بن معاویہ کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پناہ لے رکھی۔ اس محاصرے کی ہولناکی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہر پر منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے، سوچنے کی بات ہے، اور ان حملوں کی زد میں آ کر خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور اس کی مقدس دیواروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ لیکن اس تباہی کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کعبے کی اثر نو تعمیر کا ذمہ اٹھایا اور اسے انہی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تو یہ تعمیر نو صرف ایک عمارت کی بحالی نہیں تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ خانہ جنگی کے گہرے زخموں کے باوجود امت کا مرکز اپنی جگہ قائم ہے۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کے شاید سب سے وحشیانہ حملے کی طرف، ایک ایسا واقعہ جس کی مثال ملنا واقعی بہت مشکل ہے۔ یہ سال تھا 930 عیسوی، عین حج کے دن تھے۔ سوچ کر دیکھیں، جب لاکھوں لوگ عبادت میں مصروف تھے، تب کرامتی نامی ایک انتہا پسند گروہ نے ابو طاہر القرمطی کی قیادت میں مسجد الحرم پر حملہ کر دیا۔ صرف وقت کا انتخاب ہی ان کی بے رحمی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ ناقابل تصور ہے۔ انہوں نے مطاف میں ہزاروں حاجیوں کو بے دردی سے قتل کیا، آب زمزم کے مقدس کنویں کو لاشوں سے بھر دیا، اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا گناہ کیا، وہ مقدس حجر اسود کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 20 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک طویل اور بہت ہی دردناک انتظار کی مدت ہے۔ پورے 20 سال تک خانہ کعبہ اپنے سب سے مقدس پتھر کے بغیر رہا۔ سوچئے یہ واقعہ مسلم دنیا کے لیے کتنا گہرا نفسیاتی زخم ہوگا۔ اس نے اس وقت کی عباسی خلافت کی کمزوری کو بھی بالکل واضح کر دیا کہ وہ اپنے سب سے مقدس مقام کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تھے۔ خیر، آخرکار ایک بہت بھاری تاوان کے بدلے حجر اسود کو واپس لایا گیا۔ چلیں اب وقت میں آگے بڑھتے ہیں، عثمانی دور، اور پھر سیدھا ہمارے اپنے زمانے کی طرف۔ یہاں کعبہ کو ایک قدرتی آفت اور ایک جدید نظریاتی حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 1629 کی بات ہے۔ مکہ میں ایسی طوفانی بارشیں ہوئیں کہ ایک بڑا سیلاب آ گیا۔ پانی مسجد الحرام میں داخل ہوا اور اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے کعبہ کی 3 دیواروں کو گرا دیا۔ دیکھیے، یہ کسی انسان کا حملہ نہیں تھا، یہ ایک قدرتی آفت تھی۔
लेकिन उसने मुकद्दस ढांचे को नुकसान बहुत शदीद पहुंचाया। इसके फौरन बाद इस वक्त के उस्मानी सुल्तान मुराद चहारम ने काबा की मुकम्मल तामीर नौ का हुक्म जारी किया। अब ये मंसूबा सल्तनत उस्मानिया के लिए अपनी ताकत और खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन के तौर पर अपने किरदार को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका भी था। और दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिस इमारत को देखते हैं उसकी बुनियादें इसी उस्मानी तामीर पर कायम हैं। और अब आते हैं 20वीं सदी के उस वाक़े पर जिसने सच पूछिए तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 1979 में मस्जिदुल हराम का मुहासरा। एक तरफ थे जहमान उल अतीबी की क़यादत में सैकड़ों मुसल्ला बागी और दूसरी तरफ थी सऊदी हुकूमत जिसकी मदद के लिए बैनुल अक़वामी स्पेशल फोर्सेस भी मैदान में उतर चुकी थीं। तो जहमान के ग्रोह का नज़रिया क्या था? वो इंतहा पसंदाना सोच रखते थे। उनका दावा यह था कि इन्हीं में से एक शख्स मेहदी है और उनका मकसद सऊदी शाही खानदान का तख्ता उलटकर एक नई खिलाफत कायम करना था। और इस मकसद के लिए उन्होंने इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकाम को ही यरगमाल बना लिया। इसके बाद 2 हफ्तों तक मस्जिदुल हराम मैदान जंग बनी रही। ख़ास तौर पर इसकी ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में बहुत शदीद लड़ाई हुई। इसमें सैकड़ों जानें ज़ाया हुईं, जिनमें हाजी भी थे, सिक्योरिटी अहलकार भी और बागी भी। इस वाक़े के असरात बहुत दूर तक गए। इसने न सिर्फ सऊदी अरब को सियासी और समाजी तौर पर मज़ीद कुदामत पसंदाना पॉलिसियों की तरफ धकेल दिया, बल्कि इसने पूरी दुनिया में अस्करियत पसंद ग्रोहों के नज़रियात पर भी असर डाला। और हाँ, मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी भी हमेशा के लिए बदल दी। तो इन तमाम वाक़यात पर नज़र डालते हुए फ़ौजी हमलों से लेकर कुदरती आफ़ात तक और फिर नज़रियाती बगावतों तक जहन में एक सवाल उभरता है कि इतनी साजिशों, इतनी ताकत और इतने हमलों के बाद आखिर ऐसी क्या वजह है कि खाना काबा आज भी उसी शान से कायमो दायम है? शायद इसका जवाब यह है कि यह सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, ये एक जिंदा अलामत है। ये करोड़ों अरबों लोगों के ईमान का मरकज़ है और अल्लाह की हिफाजत का वादा है। जो कोई भी इसे मिटाने आया वो खुद मिट गया और तारीख में इसका नाम सिर्फ एक इबरत के तौर पर बाकी रह गया।